فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. تمامی احباب الدعا سے پڑھے الصلاۃ والسلام علی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ نیر تابہ ماہر درخشاں راحت قلوب عاشقانی سے دل شکستگاں خاتم النبیین سیدنا و مولانا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کروڑ لکھوں کا ہدیہ درود و سلام پیش ہوں. میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز مؤدب محترم محتشم سامعین و کرام، آج آپ کی زیارت کا موقع سال کے بعد نصیب ہوا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو مجھ سمیت کئی مرتبہ یہ رمضان المبارک کی سعادتیں اللہ نصیب فرماتا رہے. تو فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب پاکستان مقرری شان عالم نکتہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد ناصر کیلانی صاحب صدارت فرما رہے ہیں. لمبا آواز نہیں، صرف 10 سے 15 منٹ انشاءاللہ، 15 سے بھی انشاءاللہ 12 کریں گے، کوشش کریں گے. ارشاد خداوندی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تو کچھ کیسی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو کچھ کیسی اللہ کی مہربانی ہوئی. اے محبوب آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو وہ ضرور گرد سے پریشان ہو جاتے. اے سونا، جو آپ کے ماحول میں بیٹھنے والے آپ کے غلام تھے نا، اگر آپ سخت طبیعت والے ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ ضرور پریشان ہو جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو سونا آپ انہیں معاف فرمائیں، تم انہیں معاف فرما دو. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کی شفاعت کرو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. توکل والے، بھروسے والے اللہ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو بڑا پیارا لگتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے. تو ادھر یہ دیکھیں، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے اے سونا، جو اپنے غلام ہیں ان کے ساتھ اپنا رویہ بڑا پیارا رکھنا ہے. سونا، ان سے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو تم انہیں معاف فرماؤ. اے سونا، ان کی شفاعت کرو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کرو. یہ جو ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں، گھروں کے اندر ناچاکیاں یہ جو بنی ہوتی ہیں،
یہ وجہ کیا ہے کہ ہم مشورے میں کسی کو بٹھاتے نہیں. جو قریبی بھائی ہیں، جو ہمارے حقیقی رشتہ دار ہیں، ان کو ہم بچے کی شادی کریں، بچے کا بیاہ رکھیں، بیٹی کا بیاہ رکھیں. سارے جو محلے والے ہیں، جو غیر برادری والے ہیں، جو حقیقی رشتہ دار نہیں ہیں، ان کو ہم مشورے میں بٹھاتے ہیں. تو جو حقیقی بھائی ہے، حقیقی جو رشتے ہیں، ان کو ہم پس پش ڈالتے ہیں، پوچھتے تک نہیں. پھر بھائی انتظار کرتا ہے کہ سارے محلے والے آج میرے بھتیجے کی شادی ہے، سارے محلے والے آج میری بھتیجی کی شادی ہے، جا رہے ہیں. یار ہو سکتا ہے کوئی بندہ میرے بھائی کی طرف سے آئے اور مجھے بھی کہے آ جاؤ، اشارہ کرے تو میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں. بچے گھر یہ ارادہ کر رہے ہیں. تو ابا جی جب دنوں کا تعین کرنا تھا اس وقت آپ کو مشورے میں نہیں بٹھایا تھا، آپ کو بلایا نہیں تھا. ہمارے ساتھ والے انکل تو گئے تھے اور ان کے ساتھ والے گئے تھے. یاد رکھو یہ جتنے سارے رشتے ہیں نا، یہ اتنی دیر تک ہیں جتنی دیر تک آپ کے پاس پیسہ ہے. جب پیسہ ختم ہو جائے گا، اگر کوئی اللہ نہ کرے آپ کی دشمن، آپ کی جان کا دشمن کوئی آ جائے، آپ کی جان کا دشمن، تو جس کو تو بڑا اپنا پیارا کہتا تھا اور جس کی نظر تیرے پیسے پر تھی، تیرے مال پر تھی، وہ کوئی بھی میدان میں نہیں آئے گا. وہ بھائی جس کو تم نے 4 سال یا 5 سال یا 10 سال سے نہ بلایا، قطع تعلقی کی، جب اس کو پتا چلا کہ لوگ میرے بھائی کو جان سے مارنے آئے ہیں، طبیعت اگر خراب بھی ہے تو ایسے جمپ لے کے 4 پیسے اٹھا اور میدان میں آ گیا. کہنے لگا اے خبردار میرے بھائی کی طرف کسی نے آنکھ کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بولتے نہیں ہیں. تو کوئی بندہ جناب ایسے میرے بھائی کو جان سے مار دے، خبردار جس نے آنا ہے پہلے وہ میری طرف آئے گا، پھر میری بھائی کی طرف سے جائے گا. اگر کسی نے نقصان پہنچانا ہے تو مجھے موت کے گھاٹ اتار کے وہ میرے بھائی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، میرے ہوتے ہوئے نہیں پہنچا سکتا. میرے بھائی حقیقی رشتے حقیقی ہوتے ہیں، ان کی قدر کرو اور مشورہ کرو. جب بندہ مشورہ کرتا ہے نا، خدا کی قسم غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. اللہ اپنے حبیب لبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے، اے سونا ان سے مشورہ کیجئے، ان سے مشورے کیجئے اور انہیں معاف فرمائیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی بات کا ارادہ کر لو پکا تو سونا پھر بھروسہ کرو اللہ پر. اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو آئیے میں صدقے جاؤں، ہمارے اسلاف کا جو رویہ تھا، جو اخلاق تھا، جو پیار تھا اور جو نرم لہجہ تھا، جو شیریں لہجہ تھا، وہ ذرا سماعت فرمائے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو سرکار کے مرید بھی ہیں اور سرکار کی مراد بھی ہیں. ہاں، سب صحابہ حضور کے مرید ہیں اور یہ ایسے حضور کے غلام ہیں جو نبی کی مراد بھی ہیں، نبی کے مرید بھی ہیں، نبی کی مراد بھی ہیں. اللہ سے مانگ مانگ کر لیا سرکار نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی تنگ گلی سے گزرے. وہاں آپ کا پاؤں ایک فقیر کے پاؤں پر آ گیا. جب فقیر کے پاؤں پر آ گیا تو اس فقیر نے غصہ سے کہا، بد کلامی کی. ہمارے جو اسلاف ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں اور خلفائے راشدین جو ہیں، ان کا اخلاق دیکھیے. وہ آگے سے فقیر کہنے لگا، اے اندھے تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ اسے پتہ نہیں تھا کہ آگے کون ہے. میرے پیارے آقا کے غلاموں، اس فقیر نے جب ایسی بات کہی نا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میں صدقے جاؤں، آپ نے اس فقیر کی بد کلامی کا جواب بڑے تحمل سے دیا. آپ نے فرمایا، بھائی میں اندھا نہیں ہوں، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اللہ رب العزت کے واسطے مجھے معاف فرما دو، اللہ رب العزت کے واسطے مجھے معاف کر دو. خدا کی قسم آج ہم اپنا حال دیکھیں. او بھائیو، میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں،
ذرا غور کریں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل جاتا ہے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق حضور نے فرمایا میرے عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس فقیر سے فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ ہمارے اسلاف کا اخلاق دیکھیں، ہمارے اسلاف کا پیار دیکھیں کہ وہ اپنے مقابل کمزور سے بھی کس میٹھے لہجے میں بات کرتے تھے۔ اور یہ بات سچ ہے، جس شاخ پر میوے ہوتے ہیں، جس شاخ پر پھل ہوتے ہیں، وہ شاخ جھکی ہوتی ہے، وہ شاخ جھکی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ، جو لوگ کمزوروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں جو لوگ، قیامت کے روز وہ خوش نصیب ہوں گے۔ اور جو متکبر ہوتے ہیں ان کو قیامت کے دن رسوائی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے جو تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اپنے ماتات کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے اس کو درست بناؤ، اپنے جو ماتات، جو غلام ہیں، جو ملازم ہیں، اپنا رویہ کو درست بناؤ اور اس کی غلطیوں کو، اس کی خطاؤں کو معاف کرو، درگزر کرو۔ یاد رکھو تمہارے اوپر بھی کوئی ہے تمہاری پکڑ کرنے والا، کوئی اوپر بھی ہے، بس فرعون نہ بن جایا کرے، رعونت ہماری طبیعت میں نہ آ جائے۔ غور کرو جس خدا نے یہ سارا کچھ دیا ہے وہ خدا دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔ یاد رکھو اوپر بھی کوئی ہے تمہاری پکڑ کرنے والا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کمزوروں کے ساتھ اپنا رویہ نرم رکھے اور کمزوروں کی خطاؤں کو معاف کیا کرے، اور اپنے جو غلام ہیں، جو ملازم ہیں، اور ان سے نرم لہجے میں بات کیا کرے، میٹھے لہجے میں بات کرے۔ اور دین اسلام میں سے جو دینی تعلیمات ہیں نا، اسلامی تعلیمات میں سے، اسلامی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے لہجے میں شرینی پیدا کرے، یعنی کہ مٹھاس پیدا کرے، کہ شرینی لہجہ بڑا پیارا ہوتا ہے۔ لہجے میں شرینی سے آپ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی اپنا گرویدہ کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، حضور کے نام لاؤ، حضور کے نام لے واؤ، بس لہجے کی شرینی سے آپ بڑے سے بڑے دشمن کو مات کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے دشمن کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں۔ بس اپنا لہجہ میٹھا کرو، اپنے لہجے میں شرینی پیدا کرو اور انسان کی قدر کرو۔ اور جس گھر میں یہ دیکھے نا میاں بیوی کا یہ جو تعلق خراب ہو جاتا ہے، دوری ہو جاتی ہے، طلاق تک بات آ جاتی ہے، بیوی میاں کی برداشت نہ کرے اور میاں بیوی کی برداشت نہ کرے، جب دونوں میں سے ایک بھی کوئی سخت مزاج ہوتا ہے، سخت دل ہوتا ہے، تو گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگ آ کے مسئلے پوچھتے ہیں، لو جی غصے میں ایسا کہا۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والے انسان کو چاہیے کمزوروں کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے اس کو درست بنائے، کمزوروں کے ساتھ اپنے رویے کو درست کرو اور کمزوروں کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کرو، اور اپنے ملازموں کو، اپنے غلاموں کو میٹھے لہجے میں بات کہو، ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو۔ اور حضور کے گن گانے والوں، دین اسلام میں اسلامی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے، اسلامی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے لہجے میں شرینی پیدا کرو، مٹھاس پیدا کرو، کیونکہ لہجے کی شرینی سے آپ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی گرویدہ کر سکتے ہیں اور اسے مات کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نرم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضور کے گن گانے والوں، اللہ وحدہ لا شریک ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ، سرکار کے عاشقوں، آپ کے اس علاقہ میں مرکز اہل سنت جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام الحمدللہ 100 سے اوپر بچے رہائش پذیر ہیں،
اور وہ آج بھی ملک صاحب نے سحری ماشاءاللہ ادھر ہمارے ساتھ کی، تو ان سے پوچھئے ماشاءاللہ بڑا بہترین آدھا کلو فی بچے کو دہی، اور اس کے بعد جس طرح گھروں میں ہوتا ہے نا اس سے زیادہ یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے، 33 بچے ایسے ہیں جو یتیم ہیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ دوسری جو فیملیاں ہیں وہ بھی سادہ ہیں ہم جیسی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ یہ جتنے باہر سے ہم یہ سارا کرتے ہیں تو ادارے کے لیے جو دوسرا قرآن پاک جو ہے وہ بڑی اشد ضرورت ہے، یہ دعوت عام ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی سال ثواب کے لیے کو قرآن پاک کا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے، جتنی دیر تک وہ بچے قرآن پاک پڑھیں گے اور ثواب جو ہے وہ آپ کے والدین کو منتقل ہوتا رہے گا۔ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ بزرگ ہیں رائے محمد انور کھل صاحب، یہ اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے 3000 روپیہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ 3000 روپیہ جو بچے ہیں جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام کے ان کے قرآن پاک کے لیے اور ان کی جو دیگر ہیں ضروریات ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی اگر کسی کو کوئی توفیق ہے یعنی کہ صدقہ فطر بھی اور دوسرا یہ سارا یہ نظام میں نے دیکھے نا الحمدللہ اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جتنے باہر سے یہ ہم پروگراموں سے پیسے لاتے ہیں وہ سارے کے سارے جامعہ کے اندر خرچ ہوتے ہیں، تو اس سے چیز جو ہے وہ کم نہیں ہوتی بڑھتی ہے۔ اللہ رب العزت حضور کے نالے پاک کا صدقہ یہ ہماری حاضریاں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ خدایا بحق محمد رسول گناہ کر معاف، دعا کر قبول۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔ یا میرا مولا جن دوستوں نے یہ خدمت کی ہے مرکز کی جامعہ کی، رائے محمد سرور کھل صاحب، ان کے والد محترم میرے دادا جان جناب محترم رائے شیر محمد کھل صاحب، اور ماشاءاللہ ان کی اہلیہ محترمہ، یا میرا مولا ان کے روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا میرا مولا جتنے بھی حضور کے غلام اس دنیا فانی سے چلے گئے سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، بخشتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا میرا مولا ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے اساتذہ کے درجے بلند فرما، اس مسجد کے امام خطیب انتظامیہ سب کی خیر فرما، اہل علاقہ کی خیر فرما۔ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔